إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال: وإذا وقع القول لأخرجنا لهم دابة من الأرض يتكلم أن الناس لآياتنا لا يوقنون. وقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. العصر اسلامک سینٹر میلبرن میں 1443 ہجرہ کے 40 کے حوالے سے جو خمسہ ہو رہا ہے، آج اس کی چوتھی مجلس ہے، اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مون سائٹنگ اور ڈیٹس کے حوالے سے یہ شب 40 کی مجلس ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری مجلس کل ڈے ٹائم پر ٹھیک 5 بجے آسٹریلین یا میلبرن کے ٹائم کے اعتبار سے شروع ہوگی۔ اب یہ دونوں مجالس ایسی ہیں، ایک شب 40 کی اور ایک 40 کے دن کی، کہ جس میں مصائب یا غم کا بیان زیادہ پڑھنے کو بھی دل چاہتا ہے، اور مومنین اور مومنات کو مصائب زیادہ سننے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس تقریر میں جو ہمارا سبجیکٹ کے ٹاپک ہے اس پہ بات کرنے کا وقت ذرا کم رہے گا، اور جیسا ہمیشہ ہوتا ہے بہت ہی میرے لیے روٹین کی بات ہو گئی کہ کسی بھی ٹاپک پہ بات شروع کی جائے وہ پھر اتنا زیادہ پھیل جاتی کہ موضوع ختم نہیں ہو پاتا اور مجالس کا سلسلہ مکمل ہو رہا ہوتا۔ تو اس دفعہ بھی اگر ہو تو ہمیشہ کی طرح اسے برداشت کر لیجیے گا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن کریم نے ہمیں ایک ایسے امتحان، جسے عربی میں فتنہ کہتے ہیں، ٹرائل، ایک امتحان، ایک آزمائش، اسے ڈرایا ہے کہ جب وہ لیا جائے گا تو اس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے ظالم ہو کے مظلوم۔ سورہ انفال کی آیت ہے، اور پھر سورہ آل عمران کی وہ آیت میں نے تلاوت کی جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ بہت سے تو لوگ اسے نماز کے قنوت میں بھی پڑھتے ہیں، جس میں یہی میسج دوسرے انداز سے دیا گیا کہ بہت سے لوگ ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، لیکن وہ مرنے سے پہلے گمراہ ہو جاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ جس کافر کو، نان مسلم کو، نان بلیور کو اسلام کا پیغام ملا ہی نہیں، اور اس نے شروع سے اسلام قبول ہی نہیں کیا، اس کا انجام اور اینڈ اگر برا ہو تو اتنا تعجب نہیں ہوتا، لیکن ایک بیچارہ مومن سیدھے راستے پہ آ گیا، حق اور ہدایت پہ آ گیا، نجات کا راستہ اس نے پکڑ لیا، اس سیدھی موٹر وے پہ آ گیا جو اسے جنت میں لے جائے گی، اور پتہ چلا کہ بیچ میں کوئی غلط ایگزٹ لے کے وہ ایسا راستے سے ہٹا، اس پہ زیادہ تعجب ہوتا۔ اور قرآن کریم نے یہ میسج کئی جگہ دیا، مگر یہ جو قرآن نے کئی جگہ یہ میسج ریپیٹ کیا ہے، یہ ہر زمانے کے لیے، آخری زمانے والوں کے لیے تو اور زیادہ اس خطرے سے ڈرایا گیا کہ آخری زمانے میں جو سب سے آسان چیز ہوگی وہ ایمان کو کھو دینا، کثرت کے ساتھ لوگوں کے ایمان ضائع ہوں گے۔ اور پھر ہمارے پاس دجال کے نام سے ایک ایسا عقیدہ آ گیا کہ جس میں امام نے واضح طور پہ بتا دیا کہ آخری زمانے والے کو پرانے زمانے والوں سے کے مقابلے میں کتنا مختلف امتحان کیوں دینا پڑے گا، ریزن بھی بتا دی۔ دجال، اب دجال پہ میں وہ بحث نہیں کر رہا جو علمی بحثیں ہیں بہت ہی ایکیڈمک قسم کی۔
دجال کا لفظ میں نے اس لیے لیا کہ چوتھے امام نے جو اپنی فتح کے اعلان سے پہلے کربلا، آقا حسین، شام، آقا سجاد، پہلے منٹ سے یہ لوگ کامیاب ہیں، لیکن وہ کامیابی کہ خود یزید اپنی زبان سے مانے کہ آپ کامیاب ہو گئے. تو وہ جو جہاد کا فنیشنگ اسٹیج ہے، اس میں جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں خاص چونکہ دجال کا تذکرہ کیا، وہ خطبہ جس نے شام کے یزیدیوں کو رلا دیا، وہی شامی کہ آج کل بہت کثرت کے ساتھ نوحے بنائے گئے ہیں جن میں اس شامیوں کا کیریکٹر بیان کیا جاتا، وہی شامی. لیکن وہ رو دیے اس خطبے میں بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا اسد الله واسد رسوله ومنا سبط هذه الامه ومنا سيدة النساء ومنا المهدي الذي يقتل الدجال، اور ہم میں وہ مہدی ہے جو دجال کو قتل کرے گا، خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کر کے 40 کا موضوع دجال بنا دیا، کیونکہ یہ عشرہ سجادیہ بھی ہے، عشرہ زینبیہ بھی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں دجال پہ اپنی بات کو مکمل تو کیا کروں، ابھی تو شروع بھی نہیں کی، ایک آدھ مختصر سی بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ چوتھے امام کا خطبہ، اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ کل دجال آ رہا، کہا کہ مہدی آ کے دجال کو قتل کرے گا، یہ فرمایا تھا دجال کب آئے گا. اس لیے ذرا سا کریکشن میں لانے کے لیے شروع میں 1-2 حدیثیں. یہ زمانہ آخری زمانہ ہے کہ نہیں ہے یہ تو یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن جو حدیثیں، جو روایتیں ہمارے پاس بہت کثرت سے آئی، جس میں سے ایک روایت جسے میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، اس کو اس لیے دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ اس روایت میں امام معصوم نے جو مومنین، یا کہیے کہ تمام مسلمان، مومن غیر مومن سب برابر، جو ان کی مینٹیلیٹی بتائی، جو ان کا مائنڈ سیٹ بتایا، وہ اس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے. اس روایت کا ایک حصہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، پوری روایت نہیں، ایک حصہ. اور یہ وہ روایت ہے جو برادران اہل سنت کے پاس بھی صحاح ستہ میں، اور ہمارے یہاں بھی یہ روایت ہے، وہاں رسول کے حوالے سے، ہمارے یہاں امام کے حوالے سے. یہ صرف اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ دجال کا خطرہ تو ہے ہی آخری زمانے والے کے لیے. تو یہ آخری زمانہ کیا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں، اور برادران اہل سنت کی کتاب کے مطابق پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کی یہ پہچان ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ. یہ پوری حدیث نہ برادران اہل سنت کی کتاب میں ہے نہ نہج البلاغہ میں، اس کے ٹکڑے ہیں. لیکن جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اپنی کتاب، اس میں پوری حدیث بھی لا يبقى من القرآن لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه، کہ آخری زمانے کی پہچان یہ ہے کہ اسلام صرف نام کا ہوگا. جہاں دیکھو، جدھر دیکھو، ہر طرف اسلام 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 کی آواز ہو رہی، لیکن جو ایکچول اور حقیقی اسلام ہے وہ نظر نہیں آئے گا. یہی لفظ 1 گھنٹے کی تقریر لے لے، لیکن نہ آج وقت ہے نہ ضرورت. ولا من القرآن الا رسمه، قرآن صرف کاغذ پہ لکھا ہوا ہوگا، تحریر میں ہوگا قرآن. قرآن تحریر کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ معصوم نے تو ایک دفعہ قرآن کا عجیب انٹروڈکشن کرایا کہ کہا ہر مومن چلتا پھرتا قرآن ہے. مومن ایک موبائل قرآن ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے مومن کو دیکھ لو، اس کی پوری زندگی تمہیں وہی نظر آئے گا جیسے قرآن ہے. لیکن آخری زمانے میں صرف لکھا ہوا ہے قرآن ہے، کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، آئی فون پہ ہے، آئی پیڈ پر ہے، جہاں پر بھی. میں تشریح نہیں کر رہا، مجھے خود اپنے ہاتھ سے ڈر لگ رہا ہے گھڑی کی سوئیاں. اور امام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں ایک ہی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آخری زمانے پھر 1 2 3 4 چیزیں ایک ساتھ بیان کی، پہلی 2 سے ملائیے تو 6 ہو جائیں گی. فرمایا کہ آخری زمانے میں 4 بڑے بڑے گناہ کبیرہ انہیں لوگ کثرت کے ساتھ انجام دیں گے. اچھا، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جب یہ 4 گناہ نہیں کیے گئے ہوں. یہ حدیث میں بہت پڑھ چکا ہوں، اس لیے تشریح نہیں کر رہا. لیکن آخری زمانے کے لوگ باقاعدہ ایک خاص طریقے سے کہ ان کا ہنر ہوگا، کیا کہتے ہیں اس کو، کرافٹ مین شپ، کہ وہ یہ 4 گناہ جو کریں گے پہلے ان کو حلال بنائیں گے
اور جب یہ حلال بنا لیں گے، جب ایک چیز حلال ہو گئی تو آدمی دھڑلے سے کرتا. شراب، گانا، رشوت، سود بدترین گناہوں میں سے یہ ہے. ان کے بارے میں حدیثیں پڑھی آپ. اور اگر آپ دیکھیں تو کربلا کے واقعے میں جتنے بھی لعنت والے کیریکٹر ہیں ان میں آپ کو یہ چاروں چیزیں سب میں ایک ساتھ نظر آئیں گی. شراب، گانا، رشوت اور سود. اچھا، اب امام یہ ارشاد بھی فرما رہے ہیں کہ شراب کہہ کے نہیں پی جائے گی، یہ آخری زمانے کے بعد. اچھا، اتنی بات تو یزید نے بھی کہی تھی کہ بھائی شراب پیو، کیونکہ شراب بیٹر دین نماز. دلیل بھی قرآن سے لا رہا ہے. کل میں نے کہا نا کہ قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار بھی اپنے گناہ کی دلیل قرآن سے لاتا ہے، چاہے وہ شمر ہو. آقا حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ تو میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں اور دلیل لا رہا. اور چاہے وہ یزید ہو کہ نمازوں کا مذاق اڑا کے شراب پی رہا ہے، دلیل قرآن سے لا رہا کہ قرآن میں فویل للمصلین تو آیا ہے کہ نمازیوں پہ تباہی، کہیں شرابیوں کی مذمت نہیں آئی. یہ آج کل بھی بہت سے لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں، دکھا دیجئے کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن موضوع کچھ اور ہے. وقت میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا. کہ شراب کو پہلے حلال کریں گے ڈرنک کے نام پر یا مشروب کے نام پر، پھر پیئیں گے. جب ایک چیز حلال ہو گئی تو پھر کیا اس میں حرج. اور گانے کو حلال کریں گے انٹرٹینمنٹ کے نام پر، تفریح ہے، روح کی غذا. تمہیں پتا بھی ہے کہ روح کہتے کسے ہیں؟ جب ایک چیز کی حقیقت ہی نہیں پتا تو اس کی غذا کہاں سے تمہیں معلوم ہو گئی. خیر، میں ذرا سا پھسلتا ہوں پھر سمجھ جاتا ہوں گھڑیاں دیکھ کر. رشوت کو حلال کریں گے تحفے کے نام پر. ہمارے یہاں پاکستان میں کہتے مٹھائی، یہ بچوں کی مٹھائی کے لیے کچھ دے دیجیے. اور پیغمبر نے وہ معاذ ابن جبل سے کہا نا کہ جب ان کو بہت سارے گفٹ ملے، لے کے آئے، گورنر تھے، پیغمبر کا جملہ تھا، میں بہت ہی سلینگ انداز میں بیان کر رہا ہوں، توہین رسول نہیں کرنا. وہ کون سے تمہارے رشتہ دار ہیں یا چاچے مامے ہیں کہ تمہیں گفٹ دے رہے ہیں؟ وہ دے اسی لیے رہے ہیں کہ تم گورنر ہو. سب جمع کراؤ مسلمانوں کے خزانے میں. تو رشوت حلال کی جائے گی تحفے کے نام پر، ہدیے کے نام پر. کہ رشوت نہیں ہے تو اس نے گفٹ دیا. اور سود حلال کیا جائے گا نفع کے نام پر. اب یہ ماحول آپ دیکھیں، لیکن یہ جو میں نے اس وقت حدیث پڑھی وہ اس لیے کہ اس میں جو آخری 4 باتیں بتائی گئی ہیں اس کا خلاصہ یہ نہیں نکل رہا مائنڈ سیٹ کہ آخری زمانے میں اسلام اتنا حقیر بن جائے گا، دین خدا، اور دین خدا کا بھی وہ حصہ جسے ہم فروع دین کہتے ہیں، ہر کس و ناکس جاہل مطلق بھی اس میں دخل دینا اتنا آسان سمجھے گا کہ اٹھتے بیٹھتے لوگ 1 منٹ میں مختلف مسائل پہ فتوے دے دیں گے. 90 سال حوزہ علمیہ میں بیٹھ کے ریسرچ کرنے والا مرجع جہاں وہ چکرا کے رہ جائے گا، وہاں 90 سیکنڈ میں ایک مومن وضو خانے میں یا ٹوائلٹ میں جاتے جاتے مسئلے کو حل کر جائے گا. یہ آخری زمانے میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین ایک کھیل بن جائے گا. ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ مجھے حق ہے بولنے کا جو تھوڑی بہت میری معلومات. اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں، دوسرا پہلو بھی دیکھنا ہے نا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہمارے مراجع اس میں فتویٰ دیں اور وہ فتویٰ بظاہر ایسا لگے کسی کو کہ اس میں تو یہ حرام حلال ہو گیا، تو آپ جھٹ سے کہہ دیں کہ دیکھیے یہ تو پیغمبر نے جو آخری زمانے کے بارے میں کہا تھا یہ فلاں مجتہد کا فتویٰ. مثلا بہت سے مراجع نے آج کل بینکنگ کے سود کو یا جو مورگیج آپ لیتے ہیں اور آپ کو سود دینا ہوتا ہے، اس کو حلال قرار دیا ہے، سود نہیں. جو اس کا پورا مسئلہ ہے بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ ہی شاید مجلس میں اچھا لگے وہ شب 40 کی مجلس. اب آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے، یہ حدیث تو مثلا آقا سیستانی کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمائی. یہ دوسرا پہلو. یا تو ہر آدمی بولنے کو تیار، جاہل مطلق جو قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتا وہ، اور یا پھر اتنا کہ یہ ساری حدیث اٹھا کے مراجع کے حوالے سے. اب یہاں رک کر میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ مسئلے کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں واضح کر دوں. اچھا، ایک بات تو میں واضح کر دوں جو اگر مجھے موقع ملا تو شاید مصائب میں جملہ آئے، شاید نہ آئے. میں خود کچھ نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں، مجلس کتنی لمبی ہوگی. یزید نے اہل بیت کو رہا کرتے وقت حسین کا
خوبہ یا کمپنسیشن یا دیت دینا چاہیے. اور یہ بھی ایک عجیب جملہ ہے کہ باقی تمام چیزوں میں یزید کی گفتگو یا جناب زینب سے ہوئی ہے یا جناب سید سجاد سے. یہ مسئلے میں جناب ام کلثوم سے بات کی. وہ پوری تاریخ میں مقتل میں پوری روایت موجود ہے. دیت، خوبہ، کمپنسیشن، جس کے حوالے سے میلبرن میں پچھلے سال ایک اتنا بڑا انکشاف ہوا کہ عورتوں پہ تو دیت ہوتی ہی نہیں، نہ نان و نفقہ ہوتا ہے، نہ دیت ہوتی ہے، نہ میراث ہوتی ہے. خیر 21ویں صدی ہے، جو بھی انکشاف ہو جائے وہ کم ہے. تو دیت کے حوالے سے ایک بات مجھے عرض کرنا ہے. مصائب کو ربط میرے ذہن میں ہے، اس لیے یہ دو جملے عرض کر رہا ہوں. یزید نے دیت کا مسئلہ اٹھایا تھا. یا کائنات کی ساری دولت بھی آقا حسین کے سر کے ایک بال کے برابر ہو سکتی ہے؟ وہ مصائب کی روایت. دوسرا یہ کہ اسی کوفہ و شام کے مصائب میں ایک وہ مرحلہ آتا ہے جہاں پر ماں کے پیٹ میں موجود بچہ ساقط ہوا. گرچہ یہ مقتل کی روایت ہے جس کے اندر علماء میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال ابھی تک سیریا میں، اور اس سال تو ماشاءاللہ سیریا بھی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ گئے. سیریا میں اب تک حلب کے قریب وہ جو راہب کا چرچ ہے جو مسجد بن گئی ہے، اس کے برابر مشہد محسن ہے. مشہد معنی شہادت کی جگہ. امام مظلوم کے اس چھوٹے بیٹے کے نام سے جو امام حسین کے بھائی محسن کی طرح سے ماں کے پیٹ میں شہید ہوا جب یہ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. وہ روایت پر بہرحال بہت ساری بحثیں، اس کو چھوڑ دیجیے. یہ دو چیزوں کو ملائیے تو میری ایک پرانی تقریر کی وضاحت کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے بچے کے سخت کی اجازت ہے نہیں. غلط. کس نے کہا؟ جواب یہ ہے میرا، میں سوال کر رہا ہوں، خود ہی جواب دے لو کہ جی میں نے خود کہا. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا تھا اگر ماں کے لیے ایسا بچہ پالنا حرج ہے. حرج یاد رکھیے گا. حرج کے لیے جملہ سن لیجیے. بات یہ وضاحت پرانی تقریر کی کر رہا ہوں، اس لیے ٹائم نہیں لے رہا ہوں. حرج وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سارے حرام حلال ہو جاتے ہیں اور بہت سارے واجب معاف ہو جاتے ہیں. جو چیز حرام خدا کو حلال کرے اور جو چیز واجب کو معاف کرے، وہ کتنی اہم چیز ہے. یہ حرج. اگر حرج نہیں ہے تو 4 مہینہ تو چھوڑیں، 4 گھنٹے کا بچہ بھی اگر ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ بھی حرام، گناہ. خیر یہ تو ایک بات ہوئی. اب آ جائیے یہاں شراب کے حوالے سے ایک بات کی جائے. آیت اللہ سیستانی کا ایک فتویٰ ایسا، اچھا یہ فتوے باقی مراجع کی بھی ہیں، لیکن جو کہ تقلید زیادہ آغا سیستانی کی ہے، اور ان کی کتابیں اور انٹرنیٹ پہ ان کی ویب سائٹ بہت ہی ایزی ایکسیسیبل ہے، اس لیے وہ زیادہ مشہور ہو گیا. اور اس کے اندر ایک ٹیکنیکل مکس اپ ہو رہا ہے، صرف اس کو وضاحت کرنا ہے اور اس کے حوالے سے ایک پیغام دینا، جو میں نے شروع میں کہہ دیا کہ میرا موضوع تو مکمل ہوگا نہیں. آغا سیستانی کی ایک کتاب ہے جو اردو میں بھی میں لے کے آیا ہوں اور انگلش میں بھی، اور میں اس شاید تیسری دفعہ اس ایام ازاں میں یہ کتابیں دکھا رہا ہوں. میں نے نیوزی لینڈ آکلینڈ کی مجالس میں بھی اسی طرح سے یہ کتاب دکھائی تھی. میں نے سڈنی کی جو 3 مجالس ابھی پڑھی اس میں بھی اور آج بھی. اور وہ یہ ہے کہ یہ کتاب تو خاص لکھی گئی ہے آپ لوگوں کے لیے. باقی جتنی کتابیں وہ تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے. یہ کتاب تو خاص لکھی گئی جو ویسٹ میں رہتے ہیں. اردو میں اس کا نام ہے جدید فقہی مسائل، انگلش میں کوڈ آف پریکٹس. اب اس کے اندر انگلش بھی میں لے کے آیا، اردو بھی میں لے کے آیا. جلدی ایک بات عرض کر رہا ہوں. اس میں ایک مسئلہ ایسا ہے جو بیڑ سے متعلق ہے، جس کی بنا پہ لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے. پہلے وہ مسئلہ سن لیجئے جو بیڑ کے بارے میں ہے. یہ نجاست طہارت کے چیپٹر میں ہے، اور اصل میں اس مسئلے کے اندر وہ فرماتے ہیں، سوال کیا گیا کہ وہ خود ہی جواب دے رہے ہیں. میرے حساب سے شاید زیادہ بہتر ہے کہ میں اردو کتاب سے پڑھ لوں. سیم یہی مسئلہ انگلش کتاب میں بھی ہے. بہت مختصر، جلدی سوال یہ، مسئلہ یہ لکھا گیا ہے: الکوہل کی تمام قسمیں پاک ہیں
चुनाचे वो दवाइयां, परफ्यूम, खाने पीने की चीजें, खाने पीने की जिनमें अल्कोहल शामिल है वो पाक है और आप बगैर किसी हेजिटेशन के इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसला नंबर 37, चैप्टर है नजासत तहारत, किताब है जदीद फिक़ी मसाइल। आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नजासत के हवाले से आप बगैर हेजिटेशन के इस्तेमाल करें, और अगर इनमें अल्कोहल की मिकदार बहुत कम, मसलन 2% हो तो उन्हें खाया भी जा सकता है। ये एक मसला है। ये सेम मसला इंग्लिश में भी है, लेकिन अब मैं इंग्लिश पढ़ूं उर्दू पढ़ूं, टाइम कहां। यह मसला बेयर के बारे में नहीं है, अल्कोहल के बारे में। शरन अल्कोहल इज ए डिफरेंट थिंग, बेयर इज ए डिफरेंट थिंग। फरमाया अल्कोहल की तमाम किस्में, इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि दवाइयां, परफ्यूम, खाने पीने की चीजें जिनमें अल्कोहल की मिकदार 2% हो, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहल हो सकता है कि आज की अंग्रेजी में अल्कोहलिक बेवरेज शराब और बियर को कहा जाता हो, लेकिन फिक़ी जबान में अल्कोहल बियर नहीं। तो ये जो 2% का मसला है, ये अल्कोहल का मसला है जिस चीज में अल्कोहल हो। मसलन कोई सिरप है खांसी का, उसमें अगर अल्कोहल हो, अगर खाने पीने की किसी चीज में एज ए प्रिजर्वेटिव अल्कोहल डाला गया और 2% हो, खा सकते हैं। और जहां तक बेयर का सवाल है, वो इसी किताब का दूसरा चैप्टर है खाना पीना। ये मसला मैंने कहां से पढ़ा? नजासत का चैप्टर। अब आइए खाने पीने का चैप्टर, मसला 183, क्या उस बियर को पीना हलाल है जिस पर लिखा होता है कि ये अल्कोहल से खाली, फ्री फ्रॉम अल्कोहल, या नॉन अल्कोहल या अल्कोहल फ्री। फरमाते हैं कि अगर बियर से मुराद जौ की वो शराब है जो थोड़ा सा नशा लाती, तो इसका पीना जायज नहीं। अगर इससे मुराद जूस है, जो जौ का, बियर भी जौ से बनती है, बारले और अल्कोहल भी और चीजों से भी, तो अगर जूस मुराद है तो कोई हर्ज नहीं। और अगर बियर, इससे बियर मुराद जो बहुत ही हल्का नशा लाती है, ना होने के बराबर, तो अल्कोहल फ्री जिस पे लिखा हो, फ्री, वो भी आपके लिए जायज नहीं। तो बियर का मसला अलग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दुनिया भर में 0.05% वाली बियर आ गई है, उसको अपने मोमिनीन भी पी रहे हैं। एहतियात करें। आखिरी जमाने की निशानी भी थी ये, और मैं अपने मौजू को कल से कनेक्ट कर दिया मैंने, और वैसे भी ये एक हराम काम है। आखिरी जमाने की निशानी यह है कि इसको हलाल करेंगे फिर पिएंगे, और यही हुआ, हलाल किया और पिया। फिर जहन में रखिएगा, अल्कोहल जिसको आगा सीसानी ने 2% हलाल कहा है, वो बेयर नहीं है, वो आम अल्कोहल जो सिरप में, दवाइयों में, खाने पीने में प्रिजर्वेटिव डाला जाता। और वो मसला खाली अल्कोहल का नहीं, वो मसला है हर वो चीज। ये फार्मूला याद रखिए, बहुत काम आएगा, टाइम नहीं है समझाने। हर वो चीज जो इस्लाम में पाक है मगर खाना हराम है, पाक है। यूजुअली तो जो चीज हराम होती है वो नजिस भी होती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो खाना हराम है लेकिन खुद पाक है। वो वाली चीज, खाली अल्कोहल नहीं, ये तमाम चीजें अगर 2% किसी चीज में खाने में मिली हो, आप खा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अल्कोहल जो सिरप में, खांसी की, ये अल्कोहल खुद पाक है लेकिन हराम है। तो वो चीज जो पाक है मगर हराम हो, वो 2% तक जायज। बेयर वाली नहीं, बेयर वाली तो टोटली हराम, चाहे वो 0.0% हो, 0.05% हो, 0.01% हो, चाहे वो अल्कोहल फ्री यानी 0.0%। लेकिन ये जो मसला था, जो जिसकी वजह से गलतफहमी। मिसाल नंबर 2, अंडे में जो खून होता, जर्दी में, अब अगर वो खून पाक है लेकिन हराम है उसका खाना, खून का। लेकिन अगर वो जो आपने आमलेट बनाया या फ्राई अंडा बनाया, उसके अंदर उसकी मिकदार 2% तक है, तो वो हराम है। लेकिन क्योंकि पाक था, तो हर वो चीज जो खाना हराम है लेकिन पाक हो, वो 2% तक अगर उसके अंदर हो खाने में, तो जायज। खून की मिसाल आ गई जो अंडे में, वो खून जो गोश्त में होता, जानवर के ज़बह होने के बाद जो खून निकल गया, बाकी जो खून जानवर के जिस्म में है, गोश्त में, वो पाक है मगर हराम है क्योंकि खून। लेकिन अगर आप सालन में वही गोश्त डाल रहे हैं, खाने में वही गोश्त डाल रहे हैं, और उसकी मिकदार 0.2% है, गोश्त की नहीं, उसमें मौजूद खून की,
تو وہ پاک تھا لیکن حرام تھا. جب 0.2% تک ہے تو آپ وہ کھانا کھا سکتے ہیں. اور آخری مثال ہے مٹی. مٹی پاک ہے مگر کھانا حرام. کسی چیز میں اگر 0.2% تک, 0.2 نہیں خود 2% تک مٹی ہو ملی ہوئی تو وہ کھانا جائز ہے. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ, یہ تو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی جس کو ہم اور آپ اپنی لا علمی کی وجہ سے حرام یا نجس سمجھتے ہیں, لیکن وہ نجس نہیں ہے, پاک ہے تو 2% تک اس کی اجازت. یہی دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا. جب یہ روایت آپ کے سامنے آ جائے تو دجال وہ آخری زمانہ, جب آخری زمانہ ہے تو دجال آ رہا. اچھا خالی دجال نہیں آ رہا, آخری زمانے میں دجال بھی آئے گا, دابت الارض بھی آئے گا. اب یہ دابت الارض کے لیے جو کہ کل میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے بہت مختصر پڑھ رہا ہوں. اور وہ حدیث 1 2 3 4 حدیثیں تو اس وقت میرے دماغ میں فوراً آ گئیں. دابت الارض, عربی میں دابہ کہتے ہیں اینی کریچر آن دا ارتھ, زمین پہ پیدا ہوئی کوئی بھی مخلوق. لیکن آج کل عربی میں یہ استعمال ہونے لگا ہے جانوروں کے لیے, دابت الارض. اب یہ یاد رکھیے گا, مولا کے 2 لقب ایسے جو بہت اہم لقب ہے لیکن دشمنان اہل بیت نے اس کو توہین والا لقب بنا کے کہا کہ یہ لقب مت پڑھو. ایک ہے ابو تراب. اب ہمیں معلوم ہے نا کہ ابو تراب کتنا اہم لقب ہے. دشمنان اہل بیت کا ورژن آپ کو نہیں پتا ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ تو علی کی توہین ہے, اس کو مٹی کا باپ کہہ رہے ہو. مٹی اردو میں انتہائی بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں تو مٹی کا مادھو ہے. کہتے ہیں یہ توہین ہے علی کی, ابو تراب نہ کہنا. ہم اس وقت ان سے بات نہیں کر رہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں مٹی کا باپ تو شاید ان کی بات شاید صحیح نکلے, لیکن نہیں, ہم کو پتا ہی کتنا اہم لقب. دوسرا علی کا ٹائٹل ہے دابت الارض. دابہ کے ڈکشنری میں مانے اینی کریچر آن دا ارتھ, کوئی بھی مخلوق. لیکن اب عربی میں عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے جانوروں کے لیے. مولا کا لقب ہے, مولا بار بار کہتے ہیں نا دابت الارض, میں ہوں دابہ ارض. یہ توہین ہے علی کی, توہین نہیں ہے. یہ نہ صرف یہ کہ فضیلت ہے بلکہ اتنی بڑی فضیلت کہ وہ جو حدیث آئی ہے پیغمبر کی کہ میرا مولا ایک دن مسجد نبوی میں آرام کے لیے لیٹ گیا اور پیغمبر کسی کام سے آئے, میرے مولا لیٹے ہوئے تھے, پیغمبر نے ہلکا سا اشارہ کیا, یہ ان کو ہلایا اور کہا کہ قم یا دابت الارض, کھڑے ہو جاؤ اے دابہ ارض. اب آج کی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گا لکھا ہوگا نعوذ باللہ لکھا ہوگا کھڑے ہو جاؤ اے زمین کے جانور. نعوذ باللہ. اگر آپ بالکل ڈکشنری دیکھ کے ترجمہ کریں گے, آج وہ ڈکشنری بھی آج کی, اصلی عربی میں تو یہ نہیں ہے. پیغمبر نے کہا کہ قم یا دابت الارض, اے دابہ ارض. ترجمہ کیا ہوگا؟ کریچر آف آن دا ارتھ. اے دابہ ارض کھڑے ہو جاؤ. میرے مولا نے, پیغمبر کا اشارہ تھا, فوراً آنکھیں کھولی, کھڑے ہو گئے. مسجد میں موجود لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس طرح سے ہم لوگ بھی ایک دوسرے کو مخاطب کر سکتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا خبردار, دابت الارض صرف علی کا لقب ہے, خاص لقب ہے, علی کے علاوہ اس کا استعمال کسی کے لیے جائز نہیں. اور یہ وہی ہے جسے قرآن نے سورہ نمل کی آیت 82 میں بیان کیا. پیغمبر نے آیت کی تلاوت کی. جب لوگوں نے کہا نا کہ مولا یا رسول اللہ یہ لقب ہم بھی ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی تو زمین پر ہیں نا, ہم بھی تو کریچر آن دا ارتھ ہے نا, خبردار یہ علی کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اور اسی کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا اور پھر وہ آیت تلاوت کی جو میں نے خطبے میں تلاوت کی, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ, جب نافرمان لوگوں پر ہمارا قول مکمل ہو جائے گا, یعنی وہ اسٹیج آ جائے گا کہ پتہ چل جائے گا کہ اب کوئی آدمی حق قبول کرنے والا نہیں. امام نے کہا اس سے مراد یہ ہے جب معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ختم ہو جائے گا. آج کل ختم کیا جا رہا ہے نا جی امر بالمعروف نہی عن المنکر, تو بد اخلاقی ہوتی ہے. ہمیں تو بڑا اچھا خوش اخلاق بننا تاکہ یوٹیوب پر ہمارے کلپ کے ویور زیادہ سے زیادہ ہوں, تاکہ فیس بک پہ ہمارے لائک کرنے والے زیادہ سے زیادہ ہوں. تو بد اخلاق آدمی کو کون لائک کرے گا؟ تو خیر امام فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد ہے جب معاشرے سے
امر بالمعروف نہیں انل منکر اٹھ جائے گا، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں آیت پڑھو وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ، جب ان لوگوں پر نافرمان لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے گی، پورا پیغام مل جائے گا، وہ قبول نہیں کریں گے. فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، یہ مد کے ساتھ، تو ہم نکالیں گے زمین سے اپنی ایک خاص کریچر یا ایک خاص مخلوق. دابتن من الارض، سورہ نمل آیت نمبر 82. یتکلمہم، اب یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کوئی نعوذ باللہ کوئی جانور نہیں جو ان لوگوں سے کلام کرے گا. کیا کلام کرے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ سنو تم لوگ اللہ کی نشانیوں پہ یقین لانے والے نہیں ہو، ایمان لانے والے نہیں ہو. اور پھر امام معصوم، یہ تو پیغمبر نے آیت کی تلاوت کی، یہ سورہ نمل کی آیت. سورہ نمل آپ کو پتا ہے نا، بڑے مزے کا سورہ، بہت ہی مزے کا سورہ. سورہ نمل کے شروع میں حضرت موسیٰ کے سانپ کا تذکرہ ہے، عصا جو سانپ بنا. سورہ نمل میں آگے چل کے حضرت سلیمان کی چونٹی کا تذکرہ ہے، آنٹ، تبھی تو عربی میں آنٹ کہتے ہیں چونٹی کو، تبھی تو سورہ کا نام پڑا سورہ نمل، چونٹی والا سورہ. سورہ نمل میں آگے چل کر ہدہد کا تذکرہ، جو حضرت سلیمان کے بعد ملکہ بلقیس کے دربار کی رپورٹ بھی لایا اور ان کا خط لے کے گئے. سورہ نمل قرآن کا اونلی سورہ ہے جس میں ایک بار نہیں 2 بار بسم اللہ آئی ہے، ایک شروع میں ایک درمیان میں. یہ سورہ نمل کی خصوصیات. اور سورہ نمل وہ ہے کہ جس کی ایک آیت تو اتنی مشہور ہے کہ غالباً الحمد کے سورے کے بعد سب سے زیادہ وہی آیت مشہور ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ آیت سورہ نمل کی. اب میں نے تلاوت کر لی تو ایک تو میرے پاس ریکویسٹ آئی ہے دعائے شفا کی. مریم بھائی، محمد علی ملیارہ بہت بیمار ہیں، ان کو، ذوالفقار کاظمی صاحب کو اور تمام بیماروں کو اللہ اسی آیت کے طفیل میں شفا کاملہ عطا فرمائے. یہ آیت امن یجیب کس نے نہیں سنی؟ یہ سورہ نمل کی آیت. اچھا یہ آیت جو ہے میں کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ دعائے ندبہ میں آیا ہے عین المستر، امام زمانہ مستر. اما یجیب المستر اصل میں امام زمانہ کے لیے، تو سورہ نمل میں امام زمانہ کا تذکرہ ہے اور سورہ نمل میں امام علی کا تذکرہ ہے آیت نمبر 82 میں. آیت پہلے امام زمانہ کا تذکرہ ہے، اما یجیب ہے 62 نمبر کی آیت، اور 20 آیتوں کے بعد مولا علی کا تذکرہ ہے دابۃ الارض کہہ کر. اور ترتیب بھی یہی نہیں، ترتیب تو یہ نہیں علی پہلے آئے امام زمانہ بعد میں آئے، نہیں. ظہور کے وقت پہلے امام زمانہ آئیں گے، ان کے کچھ عرصے کے بعد مولا علی آئیں گے، جو قرآن نے کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، جب کافروں پہ ہماری حجت تمام ہو گئی. اس کا ایک بہت ہی حسین ترجمہ بعض علماء نے کیا، جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب کسی کی توبہ قبول نہیں، اب عذاب خدا نہیں آنا ہے امام زمانہ کی ظہور، تو ہم زمین سے ایک دابے کو نکالیں گے، اپنی ایک مخلوق کو نکالیں گے جو لوگوں سے کہہ رہا ہوگا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. اب انسان اللہ کے حکم پر یقین نہیں رکھتے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، چنانچہ عذاب خدا کا سلسلہ شروع ہوگا. امام زمانہ کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ وہ پہلے ظاہر ہوں گے مکے سے. کب ظاہر ہوں گے؟ حج کے دوران. اور دابۃ الارض کو اللہ کب نکالے گا؟ نہیں، امام زمانہ آئیں گے عاشورے کو، یعنی حج کے 1 مہینے کے بعد. اور مولا علی کب آئیں گے؟ مولا علی آئیں گے صفا اور مروہ کے درمیان. مجلس سننے والا اگر کوئی ہے تو اور اس نے حج کیا ہے یا عمرہ، صفا مروہ یاد کیجئے. صفا مروہ کے درمیان جہاں پہ وہ گرین لائٹ ہے، ہم ذرا دوڑتے ہیں نا، وہاں سے ظاہر ہوں گے امام علی. امام زمانہ ظاہر ہوں گے حجر اسود پر، امام علی ظاہر ہوں گے صفا اور مروہ کے درمیان. امام زمانہ ظاہر ہوں گے 10 محرم کو، اور 11 مہینے کے بعد امام علی ظاہر ہوں گے. کب؟ یہ سال کی سب سے اہم تاریخ، سب سے اہم رات ہے. عام مومن سے پوچھے سال میں سب سے اہم رات کیا ہے، کہے گا شب قدر. لیکن جو حج کر کے آئے ان سے پوچھئے، کیونکہ یہ روایت حج ہی میں پڑھی جاتی ہے، یہاں پڑھی بھی نہیں جاتی اور یہاں پڑھنے والے سمجھتے بھی نہیں. حج میں روایت پڑھی جاتی ہے کہ امام نے کہا مزدلفہ کی رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے. مزدلفہ ایک میدان کا نام ہے جہاں ہم لوگ رات کو رہتے ہیں بغیر خیموں کے، اور صبح وہاں سے جاتے ہیں مینا میں شیطان کو کنکر مارنے. تو جب وہ رات ہم وہاں رہتے ہیں نا، اس رات کے لیے روایت ہے کہ آدمی اس رات کو اگر صحیح حج کیا ہے تو اتنا گناہوں سے پاک ہے جیسے وہ بچہ
جو अभी अभी पैदा हुआ वो रात। अब सारे हाजी उस वक्त होंगे दौरान हज, कंकर चुन रहे होंगे इस मैदान से रात के अंधेरे में, तब इमाम अली सफा और मरवा के दरमियान से जाहिर होंगे। उस वक्त सफा मरवा खाली होता है, सब लोग तो हज करने मुजदलिफा मक्के से 8 मील दूर है, वहां गए हुए होते हैं, तब इमाम अली आएंगे। और एक तरह से क्या आयत की तरतीब बनी, पहले इमाम जमाना का जिक्र आयत 62 में अम्मा युजीबुल मुस्ता, फिर मौला अली का जिक्र है फाखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ आयत 82 में। और इमाम जमाना जब आएंगे उसके 11 महीने के बाद तौबा का दरवाजा बंद होगा। तब जब इमाम जमाना आएंगे फौरन तौबा का दरवाजा बंद नहीं है, जब मौला अली आएंगे तो तौबा का दरवाजा बंद, वो 11 महीने के बाद आएंगे, तरतीब ज़हन में रखिएगा। और उनका एक ही काम होगा। पैगंबर की एक बहुत ही दिलचस्प हदीस है, ला युद्रिकुहा तालिबुन वला यफूतहु हारिबुन। ये जो जब अली आएंगे दाब्बतुल अर्ज़ बनकर, ये मौला का लक़ब है अबू तुराब की तरह से, जब अली आएंगे दाब्बतुल, जो इनसे मिलना चाहे तो मिल नहीं सकता और जो इनसे भागना चाहे तो भाग नहीं सकता। वला यफूतहु, फौत नहीं हो सकता, हारिबुन कोई भागने वाला। और माअहु या माअहा असा मूसा व खातम सुलेमान, ये अपने साथ हजरत मूसा का असा लेके आएंगे और सुलेमान नबी की अंगूठी लाएंगे। असा निशानी है ताकत की, यानी ये सिपह सालार होंगे इमाम जमाना के, और अंगूठी निशानी है बादशाह की, जो हर हुक्म पे अपनी मोहर लगाता है। तो असल हुकूमत इमाम अली की होगी, जो इमाम जमाना की शक्ल में सामने आएगी। ये दो नबियों के दो मौजज़ात पैगंबर का जुमला है, माअहा असा मूसा व खातम सुलेमान, इनके साथ मूसा का असा होगा, किसके साथ? अली के साथ। और सुलेमान नबी के और ये दोनों नबियों का तस्करा सूरह नमल के शुरू में, यही दो नबियों का तस्करा, फिर हजरत लूत वगैरह का भी है, लेकिन जो बुनियाद है सूरह, बहुत अहम बहुत दिलचस्प सूरह। एक साल मैंने इसकी तफसीर की थी, 50 तकरीरों के बाद भी नामुकम्मल रह गई। तो खैर, अब ये जो मौला के बारे में पैगंबर ने लक़ब दिया, दूसरों को मना किया, कुरान ने तरतीब बताई कि इमाम ज़माने के बाद ही आने वाले, और कुरान ने टाइम बताया कि जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब फिर मौला की हदीस, अना दाब्बतुल अर्ज़, जिस कुरान ने जिसका तस्करा किया वो मैं हूं, और मैं अपने साथ वो अंगूठी लेके आऊंगा और वो असा के जरिए से हर मोमिन और काफिर को टच करूंगा, मोमिन को बराह रास्त, काफिर को असा के जरिए, और उसकी पेशानी पे सुलेमान की अंगूठी से एक मोहर लगाऊंगा, एक निशानी लगाऊंगा। मोमिन की पेशानी पे लिखा आ जाएगा हाजा मोमिनुन, और काफिर की पेशानी पे लिखा आ जाएगा हाजा काफिरुन। दूध का दूध, पानी का पानी, ईमान और कुफ्र दोनों अलग होकर रह जाएंगे। आप चेहरा देखते ही कह देंगे ये मोमिन है, इबारत लिखी, और आप चेहरा देखते ही कह देंगे काफिर है, मौला की मोहर उसके ऊपर लगी हुई है। तो ये दाब्बतुल अर्ज़ मौला का लक़ब है, और ये आएंगे 11 महीने के बाद। लेकिन इमाम ज़माना के जाहिर होने के बाद और दाब्बतुल अर्ज़ के जाहिर होने के दरमियान का जो टाइम पीरियड है, इसमें आएगा दज्जाल। इसमें आएगा दज्जाल, दो हिदायतों के दरमियान ये गुमराह करने वाला दज्जाल आएगा। और दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार, हमारे यासिर के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि हमारे यासिर, तुम पैगंबर के सहाबी हो, पूरी जिंदगी गुजारी पैगंबर के साथ, बहुत पुराने सहाबी हैं। पैगंबर जब मक्के में थे तब अम्मार ने, इनके बाप यासिर ने, इनकी मां सुमैया ने ईमान कबूल किया मक्के के जमाने की। तो अब कहा कि और मौला अली के साथ जंग सिफ़ीन में शहीद हुए। आज भी रक्का में इनका रोजा है, और वैसे करानी का रोजा इनका रोजा। अम्मार, तुम पैगंबर की आंखें देखे हुए हो, उनके शागिर्द हो, उनके सहाबी। कुरान की एक आयत ने मुझे परेशान कर दिया है और मैं शक में पड़ गया। अम्मार ने कहा, कौन सी आयत? उसने वही सूरह नमल की आयत की तिलावत की, वइज़ा वक़अल क़ौलु अख़रजना मिनहुम दाब्बतन मिनल अर्ज़, जमीन से अल्लाह, जमीन से एक मखलूक को निकालेगा। ये आयत ने मुझे चकरा दिया, क्या है ये, क्या मतलब इससे? अम्मार ने कहा, खुदा की कसम, ये लफ्ज है कसम, और सीरियस कसम खाई, वो नहीं जो एक आदत होती है अरबों की, वल्लाह बिल्लाह, वो नहीं। कहा, खुदा की कसम, जब तक कि तुम्हें दाब्बतुल अर्ज़ को ना दिखाऊं, ना खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, ना जमीन पे बैठूंगा। चलो मेरे साथ, मैं बैठूंगा भी नहीं।
اور یہ کہہ کے اس کو لے چلے. اب لے چلے راستے میں مسجد آ گئی، وہاں مولا بیٹھے ہوئے تھے اور کھانے کا وقت تھا، مولا کھانا نوش فرما رہے تھے. روایت میں ہے کہ کھجور اور دہی. عمار کو دیکھا، عمار کہاں جا رہا؟ آؤ بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھا لو. مولا نے دعوت دی، عمار تو فوراً بیٹھ گئے. وہ کھجور بھی کھائی، دہی بھی پیا، چھاچھ یا لبن کی شکل میں تھا. اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے اس آدمی کو لے کے چلے. اس آدمی نے کہا، عمار میں تمہارا اتنا احترام کرتا ہوں، پیغمبر کے اتنے قریبی صحابی ہو، جھوٹی قسم کھائی؟ تم نے قسم کھائی تھی کہ جب تک کہ مجھے دابت الارض نہیں دکھاؤ گے جو قرآن میں آیا ہے، نہ کچھ کھاؤ گے، نہ پیو گے، نہ بیٹھو گے. تم نے کھایا بھی، میرے سامنے کھجور کھائی، تم نے پیا بھی میرے سامنے وہ لبن یا چھاچھ یا لسی پی، اور تم بیٹھے بھی زمین پر اور مجھے دکھایا نہیں. عمار نے کہا، ارے تو کہا ان کنت تعقل، اگر تم عقل رکھتے ہو تو میں تمہیں دابت الارض کو دکھا کے لا رہا ہوں. ارے جہاں سے میں آ رہا ہوں وہی تو دابت الارض ہے. کاش تمہارے پاس عقل ہوتی. حدیثوں کا ایک سلسلہ، وقت نہیں ہے میرے پاس. مولا کی یہ مشہور ترین حدیث، بلکہ اتنی یہ مولا کا یہ ٹائٹل اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ ایک دن حاکم شام معاویہ نے اسبق ابن نباتہ کو بلایا. یاد کیجئے گا آپ، ماہ محرم کے پہلے عشرے کی ایک مجلس تھی کہ اسبق ابن نباتہ کتنے عظیم صحابی جنہوں نے مولا سے پوچھا تھا مولا دجال کب آئے گا. وہیں سے میری بات شروع ہوئی تھی. آج آخری مجلس ہے کیونکہ کل 40 کے دن کی مجلس تو زیارت ہوتی ہے، زیارت کا بیان. تو ایک طرح سے آخری مجلس ہے. جو بھی آیا سن لیجئے کہ کہا اسبق ابن نباتہ نے مولا سے وہ خطبہ سنا، دجال کب آئے گا. حاکم شام معاویہ نے بلایا یہ مولا سے ملاقات کرنے والے آخری صحابی، اور کہا کہ اے اسبق، میں نے سنا کہ تم شیعہ لوگ علی کو دابت الارض کہنے لگے ہو جو قرآن میں آیا. اسبق نے کہا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی سب میں علی کا لقب دابت الارض ہے. کہا مثلاً یہودیوں سے پوچھ لو، ان کی کتاب میں بھی لکھا. چنانچہ سیریا کے اطراف میں یہودی بہت رہتے تھے. بہت واقعات آپ کو ملیں گے 5ویں امام کے، 4تھے امام کے، کہ سیریا سے واپسی میں یہودی علماء سے ملاقات ہوئی. سب سے بڑا جو آج بھی اسرائیل اسی علاقے میں، فلسطین اسی علاقے میں ہے. معاویہ نے اسی وقت حکم دیا، جاؤ راس الجالوت کو بلا کے لاؤ. یہ یہودیوں کا جو سب سے بڑا ربائی ہوتا ہے، اس کو عربی میں راس الجالوت کہتے ہیں، انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کو بلائے گئے. معاویہ نے کہا کہ اے راس الجالوت، کیا تمہاری کتاب میں دابت الارض نام کا کوئی تذکرہ ہے؟ کچھ نہیں. کہا کہ ہم لوگوں میں کیا بات ہو رہی؟ کہا ہاں ہماری تورات میں ہے یہ. تو کہا کہ وہ خالی دابت الارض لکھا ہے؟ کہا نہیں، آگے نام بھی لکھا، اس کا نام ایلیا لکھا، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ ایلیا علی کا دوسرا نام. اسبق ابن نباتہ نے کہا، معاویہ یہی میں تجھ سے کہہ رہا تھا کہ مولا کا یہ لقب. اب میں ایک جملہ کہہ دوں، برا نہ مانے آپ لوگ نہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، تو بہت مختصر. ابو تراب جو مولا کا لقب ہے یہ تورات میں نہیں آیا ہے، لیکن دابت الارض مولا کا لقب ہے جو تورات میں آیا. اور دابت الارض کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد امام کی فوج کا جو سپہ سالار بننے والا ہے، اس علی کو پہچانو جو مومن اور کافر کو ختم کرے گا. تو یہ وہ لقب ہے علی کا جو امام زمانہ کی یاد دلاتا ہے. تو علی کی ولایت اور امام زمانے کی ولایت ایک ہے. انتہائی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو پوری تقریریں کر جاتے ہیں ولایت علی پر اور ولایت امام زمانہ پر، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہاں امام زمانہ ہے، مان لو اس کو. خیر، اب یہاں پہ جو بات میں کہہ رہا تھا، ان دو کے درمیان امام زمانہ آئے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا، ابھی وہ لوگوں کو دعوت اسلام دیں گے. مولا علی آ گئے، توبہ کا دروازہ بند ہے. اب جو مولا نے مہر لگا دی، یہ مومن ہے، یہ فائنل ہو گئے، اب اس کا ایمان ختم نہیں ہوگا. کافر کی مہر لگا دی، اب یہ فائنل ہو گیا، اب یہ مومن نہیں بنے گا. تو علی جو ہے نا بالکل فیصلہ کر دیں گے. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یہ علی فیصلہ کر دیں گے. تو وہاں پہ توبہ کا دروازہ بند. اب مومن ہی رہے گا، اب کافر ہی رہے گا، اب کوئی چانس نہیں بدلنے کا. ان دو کے بیچ میں دجال آئے گا، اور دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا مال حرام کے ذریعے ایمان ہمارا لے رہا. یہ کل کی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی اور میں بالکل اختتامی مراحل پر ہوں، لیکن جو اصل پیغام مجھے دینا تھا وہ دے دوں. دجال مال حرام. میں نے یزید کو دجال کیوں کہا 2 دن؟ کیونکہ میدان کربلا میں آقا حسین نے صبح عاشور وہ جملہ کہا
جو ایک زمانے میں بہت کم علماء پڑھتے تھے، آج ہر آدمی پڑھتا ہے، خواتین بھی پڑھتی ہیں. لقد ملئت بطونکم من الحرام اے یزیدیوں، تم اس لیے میرے دشمن ہو کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے. یہ دجال لے کر آئے گا. یزید نے اپنی فوج کے پیٹ حرام سے بھر دیے، یہی کام دجال کرے گا. اور وہ جب پیٹ حرام سے بھرے گا تو اتنا تو ہر مومن جانتا ہے کہ ہاں بھائی حرام نہیں کھانا چاہیے. جانتا تو ہر ایک ہے، چاہے عمل کرے کہ نہ کرے. لیکن میں بتا رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کھا رہے. اسی لیے میں یہ 2 کتابیں بھی لے کے آیا. ایک ہی کتاب 2 کتابیں تو نہیں ہے، کتاب ایک ہی ہے، لیکن ایک انگلش ٹرانسلیشن، ایک اردو ٹرانسلیشن، تاکہ تھوڑا آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہو کہ حرام خالی وہ نہیں ہے جو ہم نے سوچ لی. وہ تو ہے، شراب نہیں پیتی الحمدللہ ابھی بھی ہمارے یہاں. اس ملک میں رہنے کے باوجود کتنے ہی ایسے لوگ ڈرگس میں نہیں جاتے ہیں، سور نہیں کھاتے ہیں، غیر مسلم کا ذبیحہ استعمال نہیں کرتے ہیں حرام سے بچنے والے. لیکن حرام کے کئی پہلو ہمارے ذہن سے چھپ جاتے ہیں. ایک بہت ہی دلچسپ مصر کا واقعہ مجھے پڑھنا تھا لیکن وقت نہیں. تھوڑی سی گنجائش رکھتا ہوں آئندہ کے لیے. اب خمس نہیں دو تو وہ مال حرام ہو گئے. یہ بھی چلے. آہستہ آہستہ لوگوں کو مسئلہ پتا چلا. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا کل آپ نے ایک واقعہ بتایا کہ باپ نے گفٹ کر دیا تو اس پہ خمس واجب ہو گیا، تو پھر کیا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ بچے بھی دیندار تھے، باپ بھی دیندار تھا. بچوں کو مسئلہ پتا چلا، انہوں نے خمس دے دیا. اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں پیش آیا، 3 دفعہ پیش آیا. میں نے جو ریفرنس دیا تھا برمنگم کے فیملی کا تھا. خیر، تو یہاں بھی پتا چل گیا کہ ہاں خمس دینا ضروری ہے، ورنہ ہمارا حلال مال حرام بن جائے گا. لیکن حرام کے کچھ اور پہلو ہیں، وقت کم ہے، اس لیے میں ایک آدھ چیز پہ سرسری سی روشنی ڈالوں گا. ایک تو اچھا، یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں. ایک تو میراث کے تقسیم میں جو گڑبڑ ہوتی، جتنا ہمارا حصہ ہے اگر اس سے زیادہ ہم کو مل گیا یہ مال حرام. اب آپ ان قاضی صاحب کی طرح تو ہیں نہیں کہ جنہوں نے کہا کہ جی وہ دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، اور گھر میں مرغی آ گئی، بیوی نے پکڑ کے ذبح کر کے کھلا دیا. کھانا پکا بڑے مزے کا تھا، بیوی نے کہا کہ یہ مرغی دوسرے کی ہے بغیر اجازت کے. کہا کہ تم پکڑ کے لا، یہ کہا نہیں خود ہی آ گئے. کہا جو خود ہی آ جائے وہ حلال ہوتا ہے. تو اب وہ مزاج تو ہمارا نہیں ہے ہماری عورتوں کا. مثلا کسی ملک میں حکومت کا قانون یہ ہو کہ جو تمہارا حق ہے اس سے زیادہ حکومت دلوا دے. وہ کہے کہ میرا اس میں کیا قصور، نہ میں نے کوئی کلیم کیا، نہ میں نے کوئی دعویٰ کیا، مجھے خود بخود مل گیا، خود ہی آ گیا تو میرے لیے حلال ہے. تو کسی قاضی کی تقلید کرو، اسے اپنا امام مانو. یہاں ایسا نہیں ہے کہ خود ہی آ گیا تو حلال ہو گیا، وہ پھر بھی حرام. اچھا، یہ بھی اب پڑھا جانے لگا. یہ خالی شوہر بیوی کے حوالے سے نہیں، باپ بیٹے میں بھی ہے کہ میراث کا جتنا بیٹے کا حق ہے اس سے زیادہ اس کو مل گیا. غلط. لیکن اسی کا ایک بہت اہم پہلو میں بتا رہا ہوں، بہت اہم پہلو. یعنی 40 سال پہلے میں نے میراث کے جب مسئلے بتائے تھے، یہ والے واقعات، مسائل فقہ نہیں، تو میں نے کہا تھا کہ 90% گھرانوں میں اس پہ گناہ ہو رہا. اب الحمدللہ کچھ کم ہوا. ہاں کنفیوژن ہوتا. ایک مکان ہے یہاں پہ، شوہر بیوی نے مل کے خریدا، ڈاؤن پیمنٹ کس نے کتنا کیا ہے، مورگیج کس نے کتنا بھرا ہے، اس میں کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، کتنا میراث میں جائے گا، کتنا آنرشپ میں ہے. یہ ٹیکنیکل باتیں ابھی لوگ سوچ ہی نہیں رہے، کیونکہ سب جوان یہاں پہ آئے سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم کو مرنا ہی نہیں. لیکن اب وہ نسل ہمارے سامنے آ گئی ہے نا جو موتیں شروع ہو گئی. تو یہ تو میراث ہے. اس کے علاوہ شوہر کے لیے اپنی بیوی کا نان و نفقہ دینا واجب ہے، اور بہت اہم مسئلہ. اہم میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سورہ نساء کی آیت ہے میراث کی، بالکل شروع کی، من بعد وصیت یوصی بہا او دین. بہت یعنی قرآن نے سمجھے چیپٹر کلوز کر دی. کہا میراث بعد میں کرنا، پہلے مرنے والے کے قرضے دو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو وصیت پہ عمل کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو وارثوں کا حق ہے. کوئی بیٹا نہیں کہے گا باپ کی میراث میں میرا حق ہے. تمہارا حق کہاں سے بنا؟ پہلے قرضہ ہے، پھر کچھ بچ گیا تو تمہارا حق ہے. اور کسی حد تک ویسٹرن کنٹریز کے قانون ایسے ہی، کسی حد تک ایسے ہی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں 50 سال پہلے کراچی میں پڑھتا تھا، لوگ مذاق اڑاتے، بچے کو ماریں گے تو وہ گناہ. یہاں پہ قانون
بچے کا مال استعمال کریں گے غلط ہے، یہاں پہ قانون، یہ ساری چیزیں میں پڑھ چکا ہوں، اور اس میں یہ چیز ہے نان و نفقہ، مکمل نان و نفقہ واجب ہے بیوی کا، چاہے بیوی کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، ارب پتی کیوں نہ ہو، ملینر کیا بلینر کیوں نہ ہو، پھر بھی شوہر پر واجب۔ اگر وہ نہیں دے سکا، حالت نہیں ہوتی ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، نہیں دے سکا تو گناہگار نہیں ہے، اور نہیں دیا تو گناہگار بھی ہے، دونوں صورتوں۔ حتیٰ جو نہیں دے سکتا ہے جاب لیس ہے، یا اس کے اتنے انکم نہیں، جتنا بیوی کا خرچہ یہ اس کی گردن پہ قرضہ چڑھتا چلا جائے گا۔ چلے ٹھیک، اس جملے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی موت ہوگی، سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ 40 سال کی شادی شدہ زندگی میں اس نے کتنا نان و نفقہ اپنی بیوی کو نہیں دیا جس کا وہ حق رکھتی تھی۔ ہاں، جس کا وہ حق رکھتی تھی، اگر میں حق سے زیادہ مانگے تو غلط ہے، لیکن جو حق رکھتی وہ پورا جمع کیا جائے گا۔ یہ جو 40 سال کا نان و نفقہ ہے پہلے یہ نکالو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو وارثوں کا حق۔ معلوم ہوا وہ اتنا بنا کہ پورا مکان جو ہے وہ اس میں چلا گیا، ختم بات۔ نہ بیٹے کا حق ہے، نہ ماں کا حق ہے، نہ باپ کا حق ہے، نہ بیٹی کا حق ہے۔ تو میں نے کہا تھا نا پرسوں کے، ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ تو اکثر عورتیں خود جاب کر کے اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہیں۔ جس عورت کے پاس اپنا پیسہ ہے وہ بھی شوہر اس کے اوپر واجب ہے اس کا نان و نفقہ دینا، وہ سب جمع ہوگا، آخر میں اس کی جائیداد سے نکالا جائے گا۔ تو یہاں جو سسٹم ہے کہ شوہر کے مرنے پہ سب بیوی لے جاتی ہے، وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، البتہ اس میں کیلکولیشن کرنا پڑے گی۔ اور یہاں پہ ایک بات بتا دیں کہ اگر کسی کی حیثیت ہے کہ بیوی کا خرچہ بھی اٹھائے اور والدین کا بھی، تو والدین کا نان و نفقہ بھی واجب ہے، لیکن پہلے بیوی کا ہے پھر والدین کا، احترام پہلے والدین کا ہے پھر بیوی کا، نان و نفقہ پہلے بیوی کا ہے پھر والدین کا۔ اور والدین کا نان و نفقہ نہیں دے سکے ٹائم پر، وہ ختم۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جوڑوں کے کتنا، والدین کا نان و نفقہ نماز جمعہ کی طرح ہے، ٹائم گیا مسئلہ ختم۔ بیوی کا نان و نفقہ نماز یومیہ کی طرح ہے کہ اگر ٹائم پہ نہیں بھی پڑھ سکے تب بھی قضا واجب۔ دیکھیے کیلکولیشن کرنا پڑے گی، ہے کوئی سننے کو تیار؟ ہے کوئی کیلکولیشن کرنے کو تیار؟ خاص طور پہ جو عورتیں اپنا جاب کر کے اپنا خرچہ آدھے سے زیادہ خود اٹھا رہی ہیں، یہ بھی مال حرام۔ یعنی اگر شوہر بیوی کا پورا خرچہ نہیں دے رہا اور بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، کھانا کیا ہے جی؟ یہ تو مکے سے کھجور لائے ہیں روضہ رسول سے مس کر کے، وہ بھی حرام ہے، دوسرے کا حق۔ اب یہ جو دجال جو ہمیں چکر میں ڈالے گا دجال، وہ اسی قسم کے مسائل میں، عمل تو دور کی بات ہے، جب مجلس میں پڑھتا ہوں تو آدھا مجمع تو سمجھ نہیں پاتا میں نے کیا پڑھا، اور جو سمجھ جاتے ہیں ان میں سے آدھا یقین نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے ان مسئلوں کو۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی کا خرچہ جو ہے وہ قرضہ، جو ہے نان و نفقہ وہ قرض ہے، پہلے ہمارا مکان بیچ کے اس کا نان و نفقہ دو، پھر ماں کو کوئی حصہ ملو۔ میں نہیں مانتا، نہ ماننے کا علاج تو کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہی ابو جہل کا جملہ تھا، یہی ابو لہب کا جملہ تھا۔ لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے، عمل تو دور کی بات ہے، لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، جو سمجھ جائیں تو یقین کرنے کو تیار نہیں، جو یقین کر لے عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یہ انڈین پاکستانی کلچر میں بڑا عجیب مسئلہ لگے گا نا۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک رواج ہے، مر جاتا ہے، میت اٹھتی ہے تو یا تو نماز جنازہ کے وقت یا قبرستان میں اعلان ہوتا ہے، بھائیوں اس کا اگر کسی کے گردن پر حق باقی ہے تو معاف کر دے۔ پہلے جا کے بیوہ سے پوچھو، زیادہ حق تو اس کا یہ مار کے آیا ہوگا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں آج کل کے ماحول میں نان و نفقہ پورا نہیں دیا جاتا، سوچا بھی نہیں جاتا۔ ہاں، یہ اہل بیت نے ہمیں پیغام دیا کہ تمہارا حق جو ہے خود سے چھوڑ دو۔ جو بیویوں کے لیے پیغام کہ اس پر جو پرسوں میں نے جابر کا واقعہ پڑھا، قرضہ دینے والے کے لیے حرام ہے یہ کنڈیشن لگانا کہ بڑھا کے دو، اور قرضہ لینے والے کے لیے انتہا سے زیادہ ثواب ہے کہ جتنا لیا ہے اس سے بڑھا کے واپس کرو۔ اسی طرح سے معاشرے میں نیکیاں باقی رہتی ہیں۔ ذاکر اور خطیب کے لیے بزنس ٹرانزیکشن کے انداز میں مجلس کے ہدیے کو طے کرنا غیر مناسب ہے۔ میری مجلس کا ہدیہ $400 ہے، دے سکتے ہیں تو مجھ سے پڑھوائیے ورنہ کہیں اور جائیے۔
جو واقعات میرے پاس ہے میں کہنا بھی نہیں چاہتا، مجھے شرم آتی ہے ممبر حسینی پر. اس نے کہا میری منت ہے حضرت علی اصغر کے مصائب کا، اگر کوئی مخصوص مصائب پڑھنا ہے 10% ایکسٹرا دینا ہوگا. شرعی طور پہ جائز اور حرام ہونا اور چیزیں، لیکن یہ آپ اس انداز سے جہاں پہ ڈیلنگ ہو رہی، دل کہتا ہے کہ کوئی عبادت کی بات ہو رہی. نوح خانی کے لیے میں ایک سیشن کے $2000 لیتا ہوں، لیکن اگر آپ کو میرے نئے نوحے سننا ہے تو 10% یا 20% ایکسٹرا دینا ہوگا. $2000 میں میرے پرانے نوحے ہوں گے جو میں 20 سال سے پڑھتا آ رہا ہوں. لیکن دوسری جانب بھی کہ اگر کوئی ایسی بات نہ کرے، مجلس پڑھ کے چلا جائے. مرحوم مولانا صفدر حسین نجوی صاحب گھڑیاں بیچ کے واپس گھر آتے تھے، اس لیے کہ مسجد پڑھوا کے ان کو ملتان میں چھوڑ دی، ٹکٹ کرائے کے پیسے بھی نہیں. ادھر یہ بھی ہوتا ہے نا، دونوں طرف سے زیادتی ہوتی. اسی لیے امام زمانہ کی حکومت کا نام ہے حکومت عدل. نہ یہ اس پر ظلم کرے نہ وہ اس پہ ظلم کرے. عدل ایک طرفہ حق دلوانے کا نام نہیں ہے، دو طرفہ حق. کچھ خطیب کی ذمہ داری ہے، کچھ بانی مجلس کی ذمہ داری، کچھ نوحہ سننے والوں کی ذمہ داری ہے، کچھ نوحہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری، کچھ شوہر کی ذمہ داری ہے، کچھ بیوی کی ذمہ داری. اس طرح سے آدمی اپنے آپ کو بدل لے کہ خود خوشی سے اپنا حق چھوڑ دے. اس کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان کے مردوں کو تھوڑی قربانی دینا پڑے گی. کہ انڈیا پاکستان کے مرد اپنے آپ کو واقعاً یا آقا سمجھتے ہیں اپنی بیویوں کا، یا خدا سمجھتے ہیں. عزت بھی دینا پڑے گی. بھئی ایک عورت کو نہ اپنے گھر میں عزت مل رہی ہے نہ پیسہ مل رہا، وہ کس لیے قربانی دے گی؟ کم از کم عزت تو دو. عرب اندازہ کرے کہ آپ کسی ایک عام عالم سے ایک جملہ نہیں سن سکتے، اچھا نہیں لگتا. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں بچے کہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، بڑے کہیں تو اچھا نہیں لگتا، عام آدمی کہے بے تکلف دوستوں میں اچھے لگتے ہیں، بہت ہی سنجیدہ سوبر متقی پرہیزگار کہے تو اچھا نہیں لگتا. اور اگر امامت یہ جملہ کہے کہ میرا دل اس گھر میں نہیں لگتا یا رباب نہ ہو. حسین اپنی بیوی کے لیے کہہ رہے ہیں. آج چونکہ مجلس کے بعد اماری کا جلوس نکلے گا تو بہت ہی مختصر دعا میں شروع مجلس میں اس وقت شروع مسائب میں پڑھ دوں. خدا بندہ یہ صاحبان ایمان جو میری مجلس سن رہے ہیں، دنیا میں کہیں 50 دن سے آقا حسین کا ماتم کر رہے ہیں. اس ماتم کے طفیل ان کی تمام پریشانیاں دور فرما، دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے انہیں محفوظ فرما. اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو ہمارے انہی آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے ان گناہوں کو معاف کر کے ہمیں شفاعت فاطمہ زہرا نصیب فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ظہور امام میں تاجیر فرما، ہمیں امام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. میرا دل اس گھر میں نہیں لگتا جہاں رباب نہ ہو. یہ آقا حسین کہہ رہا. اچھا آقا حسین کے لیے ایک جملہ آپ سنتے ہیں نا کہ خود 12 اماموں میں آقا حسین سب سے زیادہ سوبر، سیریس، سنجیدہ، زاہد ترین امام تھے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرح سے وہ کوئی لائٹ گفتگو، کوئی ہنسی مذاق، کوئی ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے. اور پھر اگر وہ کہہ دیں کہ مجھے رباب سے اتنی محبت ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ بیویوں کو عزت دو، ان کا بھی احترام کرنا سیکھو. اور جب حسین اتنی محبت کریں گے تو جواب میں پھر حسین کی بیواؤں سے بھی آپ کو قربانی کا وہ معیار نظر آئے گا. یہ جو جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر زینب و کلثوم نے کوفہ و شام کے بازار و دربار میں اتنا عظیم جہاد کیا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی. وہ علی کی بیٹیاں، انہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا، انہوں نے امامت کے گھر میں یعنی عصمت و طہارت اور آیت تطہیر کے گھر میں پرورش پائی. وہ تو جیسا بھی جہاد کرے ہمیں کم لگے گا. حیرت ہوتی ہے ہمیں رباب پر، حیرت ہوتی ہے ہمیں ام فروا پر، حیرت ہوتی ہے ہمیں ام لیلا پر. عام گھرانوں میں پیدا ہونے والی، کسی معصوم گھر میں پرورش نہیں پائی، کسی معصومہ کا دودھ ان کی غذا نہیں بنا، کسی آیت تطہیر کے سائے میں ان کا بچپنا نہیں گزرا. لیکن آپ خود بتائیے اگر ہمارا عقیدہ نہ ہوتا تو کیا
ہمیں کہیں پہ لیلا، رباب اور فروا کے جہاد میں اور کلثوم کے جہاد میں فرق نظر آتا؟ وہ تو ہمارا عقیدہ بتا رہا ہے کہ زینب زینب۔ تو یہ اہل بیت کے گھرانے نے ہمیں دو پیغام دی، یعنی ایک پیغام دیا یہ کہ دو طرفہ ہوتے ہیں حقوق کی ادائیگی۔ حسین، زینب اور کلثوم نے اپنی بیوی اور بھاوجوں سے اتنی محبت کا مظاہرہ کیا تو آپ دیکھ لیجئے کوفے کا بازار ہو کے شام کا دربار، کوئی ایک بیوی آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جو پریشان ہوئی ہو، جہاد میں کمزوری دکھائی ہو یا پیچھے ہٹنے کی بات کی ہو۔ اور پھر جہاد کربلا کا وہ مرحلہ آ گیا، اس پہ مجھے 5 منٹ بات کرنا تھی لیکن اب وقت نہیں ہے، کیونکہ کم سے کم 10 منٹ مجھے آج مصائب پڑھنا ہے، کم سے کم۔ پھر وہ وقت آ گیا جو میں نے دوسری مجلس سے بات شروع کی تھی، یعنی سجاد کے اس عظیم الشان خطبے نے کہ آسمان بھی رویا اور زمین بھی روئی، پورا شام رویا، مسجد میں کوہرام بپا ہو گئے۔ یعنی وہ منظر بنا جو میدان کربلا میں اصغر کی مسکراہٹ میں بنایا تھا، جب شام میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ کیونکہ آقا سجاد نے خالی یہ نہیں کہا میں مظلوم ہوں، اپنے دادا علی کے 80 فضائل بتائے کہ علی ہیں کون، علی کو پہچانو۔ اب شامیوں کی آنکھ کھلی، فضائل، مولا کے فضائل اور سجاد جیسے امام کے ذریعے سے آج بھی صحیفہ کاملہ گواہی دیتی ہے کہ نہج البلاغہ کے خطیب کا پوتا ہے۔ اب شام کے نوجوان یزید کے محل کو گھیرے میں لیتے ہیں کہ اے یزید، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، آج ہمیں پتا چلا، اب انہیں رہا کر دے ورنہ ہماری تلوار تیرے خلاف ہوگی۔ یزید نے تو اپنی حکومت بچانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، وہی حکومت خطرے میں پڑ گئی۔ اب یزید پریشان، کہتا ہے چلو میں کل ان کو رہا کروں گا۔ اگلا دن آتا ہے، قید خانے میں یزید کا غلام آتا ہے اور کہتا ہے فرزند رسول حاکم نے آپ کو دربار میں بلایا۔ سجاد بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے، گلے میں توق ہے نا، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، کمر میں لنگر بندھا ہے، بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے۔ بیمار وہ ہے جسے کربلا سے اب تک نہ دوا ملی ہے نہ غذا ملی ہے، لیکن چلے دربار کی طرف۔ زینب لپٹ گئی، نہیں سجاد بیٹا، تیری پھوپھی تجھے ظالم کے دربار میں اکیلا تو نہیں جانے دے گی۔ عاشور کی سپہر کو حسین سے وعدہ کر کے آئی تھی نا زینب، بھیا جب تک زینب زندہ ہے تیرا سجاد محفوظ ہے، ظالم کے دربار میں میرا سجاد جا رہا۔ پھوپھی لپٹ گئی، سجاد تجھے اکیلے نہ جانے دوں گی۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں آج مجھے اکیلا جانے دیں، کیونکہ آج وہ بات نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، آج کچھ اور ہی واقعات پیش آنے، بس امامت نے کہہ دیا زینب کے لیے کافی۔ سجاد تو کہہ رہا ہے تو میں بیٹھتی ہوں جا، لیکن کیا زینب کی بے چینی اور بے قراری ہے؟ جتنی دیر سجاد دربار میں رہا، علی کی بیٹی اس قید خانے میں اتنی بے چینی اور بے قراری سے ٹہل رہی ہے، خدا میرے سجاد کو خیریت سے واپس لائے۔ مولا سجاد دربار میں گئے، یزید آج دربار میں بیٹھا تو تھا، لیکن آج کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ جیسے ہی مولا کو آتے دیکھا، آج اپنے تخت پہ کھڑا ہو گیا، آج عزت دے رہا ہے۔ کل یہ وہی ظالم ہے کہ ایک ہاتھ میں شراب کا جام تھا، دوسرے ہاتھ میں شطرنج کے مہرے تھے، اہل بیت اتنی دیر کھڑے رہے کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے تھے۔ آج کھڑے ہو کے احترام کر رہا، تخت میں اپنے برابر جگہ خالی کرتا ہے۔ فرزند رسول یہاں تشریف رکھیے۔ سجاد کی نگاہ تخت پہ پڑتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، بدن کانپتا ہے، 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اے یزید، اس تخت پہ تو میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یزید پوچھتا ہے آخر کیوں؟ کہا یہ وہی تخت تو ہے جس کے نیچے میرے بابا کا کٹا ہوا سر تشت میں لا کے رکھا گیا۔ آئے وہ جوان بیٹا اس تخت پہ کیسے قدم رکھے؟ یزید نے سر جھکا لیا، فرزند رسول جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک جملہ بھی اس نے کہا جو ایک بہت بڑی دلیل بھی بنا، کہا خدا لعنت کرے ابن زیاد پر، اس نے اپنی مرضی سے یہ کام کر لیا۔ یعنی یزید نے بھی یہ تصدیق کر دی کہ جو کربلا میں ملوث ہے اس پہ لعنت کرنا واجب ہے۔ یہ تو ہم بعد میں طے کریں گے کہ یزید کا حصہ تھا کہ نہیں، اصول بتا دیا۔ کہا کہ اب میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ سجاد نے عجیب جواب دیا، اس کو شام غریمہ سے ملائیے۔ سجاد نے کہا یزید
جب سے میرا بابا مرا ہے بغیر پھوپھی زینب کے مشورے کے میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. جا کے زینب سے مشورہ لوں گا, جو میری پھوپھی کہے گی وہی میرا جواب ہوگا. دو باتیں. پہلی بات, کل کربلا میں جلتے خیمے تھے, زینب سے بیویاں مسئلہ پوچھ رہی ہیں. زینب کہہ رہی ہے بیٹا, میرا بیٹا سجاد امام ہے, جو وہ کہے گا وہ میں کروں گی. کل کربلا کی شام غریبہ زینب امامت کا انتظار کر رہی ہے, اور آج شام کے دربار میں امامت زینب کا انتظار کر رہی ہے, اور بتا رہی ہے میری پھوپھی کے درجے اور عظمت کو پہچانو. قید خانے میں آئے, زینب تڑپ کے آگے بڑھی, سجاد کو گلے سے لگایا, پیشانی کو بوسہ دیا, گلے کو تو نہ چوم سکی, توق ہی پر ہونٹ پہنچے, اور کہا سجاد تجھے کیوں بلایا تھا؟ کہا پھوپھی اماں یہ بات. زینب نے کہا تو نے کیا جواب دیا؟ کہا پھوپھی اماں میرا کوئی جواب نہیں, جو آپ فرمائیں گی وہی ہوگا. کہا کہ اچھا تو یزید سے کہہ دے ہماری 3 شرطیں, اگر وہ یہ 3 شرطیں مانتا ہے تو ہمیں رہائی قبول ہے, ورنہ ہمیں نہیں چاہیے رہائی. ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جب سے میرا بھیا مارا گیا ہے میں دل کھول کے ماتم نہیں کر سکی ہوں. مجھے ایک مکان لے کے دیا جائے جہاں میں اپنے لوٹے ہوئے گھر کا ماتم کروں. دوسری شرط یہ ہے کہ تیری فوج نے جب کربلا کی شام غریبہ آئی تو لوٹ مار شروع کر دی, ہمیں باقی سامان نہیں چاہیے, تبرکات ہمیں واپس چاہیے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر دیے جائیں. میرا مولا سجاد دربار میں آتا ہے, یزید میری پھوپھی کی یہ 3 شرطیں. پہلی شرط بہت اہم ہے, جب سے میرا بھیا مارا گیا میں ماتم نہیں کر سکی ہوں, مجھے ماتم کے لیے گھر لے کے دیا جائے. ارے کون زینب ہے جو چند دن پہلے زندان شام میں اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے کہ آنے والی غذا اتنی کم ہے, پانی اتنا کم ہے, ہر ایک پیاسا ہے, اتنی دیر پیاسا ہے کہ زینب کہتی ہے میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ زینب بہت پیاسی, مگر زینب نے کہا مجھے پانی نہیں چاہیے, مجھے ماتم چاہیے. زینب نے بتایا زینب پانی کی پیاس برداشت کر لے گی, آنسوؤں کی پیاس برداشت نہیں کر سکتی. زینب کبریٰ نے کہا, یزید نے کہا یہ شرط قبول, دوسری بھی شرط قبول ہے, تیسری بھی شرط قبول ہے. اور ایک مرتبہ دربار میں لوہار کو بلایا گیا, کیوں؟ تاکہ سجاد کے گلے کا توق کاٹا جائے, ہاتھوں کی ہتھکڑی توڑی جائے, پاؤں کی بیڑی کھولی جائے, کمر کا لنگر اتارا جائے. 1 سال کے بعد جب توق خاردار گلے سے اترا تو خالی توق کٹ کے نہ اترا, سجاد کے گلے کی کھال بھی اس توق کے ساتھ اتر گئی. مکان لے کے دیا گیا, اور اس مکان میں سب سے پہلے تو لوٹے ہوئے تبرکات آئے. جو تبرکات آنا شروع ہوئے, بس ایک مرتبہ سب سے پہلے تو عباس کا علم آیا. عباس کا علم دیکھنا ہے. زینب طلب کے کھڑی ہو گئی, سجاد بیٹا یہ علم میرے مکان کی چھت پہ لگاؤ. زینب عباس کے علم کے نیچے بیٹھ کے اپنے لٹے گھر کا ماتم کرے گی. مولا سجاد نے علم مکان کی چھت پہ لگوایا, اور پھر اب جو تبرکات آ رہے تو ایک خون بھرا کرتا نظر آیا. زینب کی نگاہ پڑی, بے اختیار چیخیں مار کے رونے لگی. کرتے کو کبھی آنکھوں سے لگائیں, کبھی ہونٹوں سے لگائیں. سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ کرتا کیا آپ پہچانتی؟ زینب نے کہا بھلا نہ پہچانوں, میرا بچپنا تھا, میری ماں فاطمہ مدینے میں یہ کرتا سیتی جاتی تھی روتی جاتی تھی, سیتی جاتی تھی روتی جاتی تھی. میں نے پوچھا اماں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا زینب بیٹی کربلا میں میرے لال کے جسم پر یہی کرتا ہوگا, جب قاتل کا خنجر چلے گا میرے لال کا سر کاٹا جائے گا. اماں کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا. اور تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر آنے لگے. اب جو شہیدوں کے سر آئے, جس شہید کا سر آتا ہے زینب یہ سر اس کے وارث بی بی کی گود میں دیتی ہے. ایک مرتبہ قاسم کا سر آیا, لے ام فروا تیرے لال کا کٹا سر آ گیا. ارے اکبر کا 18 سال کے مہلہ کا شبیہ رسول خدا کا کٹا سر آیا. لیلا نے گود پھیلائی, زینب نے یہ سر لیلا کی گود میں رکھا. عباس کا کٹا سر آیا, زینب نے یہ سر ام کلثوم کی گود میں رکھا. اور آخری سر آ رہا ہے, بس جیسے ہی وہ سر نظر
نظر آیا، ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں، جو زیارت آپ کل پڑھیں گے ساری بیویاں کھڑی ہو گئیں، کٹے سر کا رخ کیا، سب کی زبان پہ حسین کی زیارت آ گئی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ زینب نے کٹا سر اپنی گود میں لیا، ماں جائے جو وعدہ بہن نے تجھ سے عصر عاشور کیا تھا آج وہ وعدہ پورا کر لیا، زینب شام کو فتح کر کے جا رہی ہے، مگر اتنی دیر میں شامی عورتیں بھی پرسہ دینے آنے لگی۔ اب اتنا بڑا مجمع آیا اور کئی بیویاں تھیں، یہ عورتیں بڑھ گئیں، کوئی لیلا کے پاس بیٹھی، کوئی فروا کے پاس بیٹھی، کوئی کلثوم کے پاس بیٹھی، کوئی زینب کے پاس بیٹھی، مگر ایک مرتبہ چند عورتوں کی نگاہ پڑی اور کہا کہ سید سجاد کو دیکھ کے سوال کیا، مولا یہ دو کٹے ہوئے سر ایک کونے میں پڑے ہیں، انہیں کوئی گود میں لینے والا نہیں ہے کیا؟ ان کا کوئی وارث نہیں ہے کیا؟ ان کی ماں ماری گئی ہے؟ آئے میرا مظلوم آقا سجاد آگے بڑھا، دونوں کٹے ہوئے سر اپنی گود میں لیے، کہا یہ میرے اون و محمد کے سر ہیں، ارے ان کی وارث میری پھوپھی ہے، مگر وہ تو اپنے بھائی کا ماتم کر رہی۔ اور پھر 3 دن تک شام کے اس مکان میں ماتم ہوا۔ چوتھے دن ایک مرتبہ سواریاں لائی گئیں، آج جو اونٹ آئے ہیں ان پر محملیں بھی ہیں، ان پر اماریاں بھی ہیں، محملیں اور اماریاں ہیں، پردے بھی پڑے ہیں۔ سجاد آئے، یہ 11 محرم کے اونٹ یاد کریں اور آج کے اونٹ یاد کریں۔ سجاد ایک مرتبہ آتے ہیں، پھوپھی اماں، سجاد نے بھی ہاتھ جوڑے، پھوپھی اماں سواریاں آ گئی ہیں، چلنے کی تیاریاں کریں۔ زینب باہر آئی اور الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ سجاد بیٹا میں ان سواریوں پہ نہیں بیٹھوں گی۔ میرے مولا نے پوچھا کیوں؟ سواریوں پہ یزید نے ریشم کے، حریر اور دیبا کے پردے لٹکائے تھے۔ زینب نے کہا بیٹا سجاد اب زینب ریشمی پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی، یہ پردے بدلے جائیں، کالے پردے لٹکائے جائیں، کالے پردوں میں زینب جائے گی۔ کالے پردے لٹکائے گئے اور ایک مرتبہ قافلہ چلا، ہماریوں کا قافلہ چلا، اونٹوں کا قافلہ چلا، اور زینب نے کہا سجاد قافلے کا رخ پھیرو، یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں ہم شام کے باہر جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، پہلے قید خانے کی جانب لے کے جاؤ۔ قید خانے کے قریب یہ اماریاں پہنچی، یہ اونٹ پہنچے، بس ایک مرتبہ زینب اونٹ سے اتری، قید خانے میں داخل ہوئی، ایک ننھی سی قبر نظر آئی۔ کہا سکینہ بیٹی تیری پھوپھی تجھ سے بہت شرمندہ ہے، کربلا میں لے کے آئی تھی، آج اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہے، لیکن زینب کا وعدہ ہے میں واپس شام میں آؤں گی اور قیامت تک اپنی بچی کے ساتھ یہیں رہوں گی۔ زینب ماتم کر کے اماریوں کی جانب چلی اور مجھے بھی کچھ اماریاں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ارے زینب کا قافلہ وہاں سے چلا، یہاں اماریوں کی شبی آ رہی ہے، یہ اماریوں کا قافلہ آ رہا، یہ اماریوں کا جلوس آ رہا۔ ارے جہاں جہاں آپ یہ اماریوں کی زیارت کر رہے ہیں دیکھیے زینب کو پرسہ دیجئے اور باب الحوائج زینب کبریٰ کے وسیلے سے دعائیں کریں۔ واہ زینب واہ سجادہ واہ حسین۔ ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے، جاؤں گی اب مدینہ جاؤں گی اب مدینہ، چہلم تیرا منا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے۔ معلوم ہے یہ تم کو زینب اجڑ چکی ہے، لیکن
تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے، شاباش دو بہن کو، شاباش دو بہن کو، بھیا گلے لگا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے، بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے، پہچان لوگے مجھ کو، حالت بدل گئی ہے چلتی ہے یہ ضعیفہ، چلتی ہے یہ ضعیفہ، بھیا کمر جھکا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے، سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری، کھائے ہیں تازیانے بنتے علی نے پھر بھی لے آئی شامیوں سے، لے آئی شامیوں سے، وارث تیرے بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے، کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی، بابا کے بھی میں بدلے، بابا کے بھی میں بدلے، سب آئی ہوں چکا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے، جاؤں گی اب مدینہ، جاؤں گی اب مدینہ، چہلم تیرا منا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے، یا حسین یا حسین یا حسین۔
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرے غم خارے My flower and my vision. Without Hussein, to who am I left to turn? I'm surrounded by night. Father, you are my light. I live in a shadow without hearing or sight. I'm surrounded by night. Father, you are my light. I live in a shadow without hearing or sight. I long to hold you near. You leave me with my tears and leave my heart broken, and leave my heart broken. You take all the children, you take all the women. So why did you leave me and leave my heart broken? Why?